حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر وہ نظام جاری کیا کہ آج تک آپ کے نظام کو جاری رکھا جا رہا ہے، اس کو یاد رکھا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ آپ نے شکر کی بوریاں خریدیں۔ کس کی؟ شکر کی بوریاں خریدیں، خرید کر اس کو راہ خدا کے اندر صدقہ و خیرات کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضور آپ اس طرح کرتے کہ ان بوریوں کی قیمت کو صدقہ کر دیتے، آپ نے اتنی محنت کی، اسی قیمت کے ساتھ آپ نے بوریاں خریدیں، پھر بوریوں کو خرید کر شکر کو تقسیم کیا، آپ ڈائریکٹ رقم دے دیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بلائی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ کرو۔ تو وہ شکر مجھے بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، اس وجہ سے میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے شکر کی بوریاں خرید کر راہ خدا کے اندر خرچ کی۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک معیار رکھتی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو تم راہ خدا کے اندر خرچ کرو گے، جو کچھ خرچ کرو گے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے سامان کی صورت میں ہو، جو کچھ بھی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ تمہاری کہ بندہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس سے اس کی نیت کیا ہے۔ آج تو کچھ ایسے بدبخت لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں جو لوگوں کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے آ کر واقعہ سناتے ہیں، کیا جی یہ فلاں بندہ فلاں کے گھر میں راشن ڈال رہا ہے، لیکن وہ صدقہ و خیرات کرنے والے کی نظر اس کی بچیوں پر ہوتی ہے۔ اتنے بدبخت انسان ہے، اتنا دل مردہ ہو چکا ہے کہ یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ ایک دن میں نے مر جانا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے۔ ایک اللہ خود فرماتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، جو تم خرچ کرو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ کو تمہاری نیتوں کا علم ہے، تمہاری۔ تو یہ چیز اللہ کے لیے خرچ کرنا، ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کہیں خود غرضی کے لیے کسی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تو نہیں خرچ کر رہا، کس لیے خرچ کر رہا ہوں، کہ میرے خرچ کرنے سے مقصود و مطلوب کیا ہے، کیا میرا اللہ راضی ہو جائے، کیا میرے نبی علیہ السلام راضی ہو جائیں۔ تو یہ دوسرا بندہ آپ کی نیت کو نہیں جانتا، جو بندہ خرچ کرنے والا اس کو پتا ہے وہ کس کی نیت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آیا کہ اس خرچ کرنے سے اپنی واہ واہ مقصود تو نہیں کہ مجھے معاشرے کے اندر سخی کہا جائے کہ یار یہ بندہ اللہ کے راستے میں بڑا صدقہ خیرات کرتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں میرے لیے تعریفی کلمات بولیں، اور اگر کان منتظر ہیں خرچ کرنے کے بعد کہ یار میں نے ابھی تک تعریفی کلمات نہیں سنے، میں نے اللہ کے راستے میں نے مسجد میں فلاحی ادارے کے اندر میں نے فلاں نیک کام کے اندر اتنا سرمایہ خرچ کیا، یار ابھی تک میرے کانوں کے اندر میرے نام کی تعریفی کلمات سنے نہیں جا رہے۔ تو یہ بندہ غور و فکر کر لے، آیا کہ تو نے یہ جو خرچ کیا ہے تو نے لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے خرچ کیا یا اللہ کے لیے خرچ کیا ہے؟ اور تو اللہ کے لیے خرچ کرے گا، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں ایک شخص وہ ایک غار کے اندر ہو، کہاں ہو؟ ایک غار ہو، اور اس غار کا کوئی دروازہ بھی نہ ہو، نہ روشن دان ہو، بالکل وہ غار ہر طرف سے کیا ہو؟ بند ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی کے اندر ایک بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے جہاں پر اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس غار کے اندر وہ اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بند غار سے اس کے چرچے پوری دنیا کے اندر پھیلا دے گا۔
آج بھی دیکھ لو غوث پاک کی عبادتوں کے تذکرے کتابوں کے اندر ملتے ہیں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی عبادت کے تذکرے کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ انہوں نے پہاڑوں پر جا کر اللہ کی عبادت کی، جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات موجود ہوتی، تنہا تنہا ان لوگوں نے عبادتیں کی، لیکن ان عبادتوں کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر بکھیر دی. اور بندے نے نمود و نمائش لینی، اللہ کے لیے کر کے دیکھے. آج ہم نمود و نمائش کرتے ہیں، ہمیں 100 بندہ جان لے گا، 500 جان لے گا، لیکن ہم اللہ کے لیے کریں گے، اللہ تعالیٰ کائنات کے ہر بندے کو ہمارا تعارف کروا دے گا. باقاعدہ اس بندے کا تذکرہ آج بھی عثمان غنی کی سخاوت کا ذکر ممبروں پر کیا جا رہا ہے. کیا جا نہیں کیا جا رہا؟ ہر بندے کو پتا ہے کہ عثمان غنی وہ تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے محبوب مال کو خرچ کیا، اور آج بھی ان کے واقعات کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا جا رہا ہے. کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ ان کے ذکر کو اللہ نے کیوں زندہ رکھ دیا؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے مال کو راہ خدا کے اندر خرچ کیا. تو سب سے پہلے پیارے دوستو، رمضان مبارک کی اب الوداعی گھڑیاں چل رہی ہیں، یہ رمضان جا رہا ہے. پتہ نہیں ہم میں سے کون سا ایسا بندہ ہے جس کو اگلا رمضان بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہم تو امید رکھ سکتے ہیں یا اللہ پھر خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان عطا فرمانا. یہ رمضان جا رہا ہے اور یہ ہمیں جانتا ہے، اس کی ہمارے ساتھ ملاقات قیامت والے دن ہونی ہے. جب ہم نے پل صراط میزان عمل پر ہونا ہے تو یہ رمضان نے آ جانا ہے. اے بندے تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ بندہ حیران ہوگا، میں تمہیں نہیں جانتا. وہ کہے گا میں وہی رمضان ہوں جس رمضان مبارک کے تو روزے رکھا کرتا تھا، اسی ماہ مبارک کی نماز تراویح کی ادائیگی کیا کرتا تھا، اور رو رو کر میرے عشروں کے اندر تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا تھا. آج مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے اس حشر کے میدان کے اندر نہ چھوڑوں. آج بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ پل صراط، لہذا میں تیرے لیے نور بن جاتا ہوں. کیا بن جاتا ہوں؟ تو یہ مت بندہ سمجھے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن بھی ہمارا دوست ہے، یہ ہمیں قبر کے اندر بھی ہمارا ساتھی ہوگا، فرشتوں کے درمیان یہ رکاوٹ بن جائے گا. اگر عذاب کے فرشتے آئیں گے، قرآن کہے گا اے عذاب کے فرشتوں سائڈ پر ہو جاؤ. یہ وہ بندہ ہے جو کثرت سے مجھے تلاوت کیا کرتا تھا، اور میرے رب کا فرمان ہے جو تیری تلاوت کرنے والا ہوگا اس کو عذاب نہیں ہوگا، اس کو عذاب. تو صرف ہم دھوکے کے اندر مبتلا ہیں. جو چیز ہمارے لیے باعث فائدہ ہے ہم اس کی طرف جا ہی نہیں رہے، اور جو ہمارے لیے باعث نقصان ہے اس کی طرف ہم بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی بندہ معمولی سی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر للہیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اخلاص بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ مختصر سی چیز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ بن جاتی ہے. کیا بن جاتی ہے؟ پہاڑ بن جاتی ہے کہ اس نے اللہ کے راستے میں پہاڑ کے برابر صدقہ و خیرات کیا ہے. اور ایک بندہ اس نے مال و اسباب بڑا خرچ کیا، لیکن ریاکاری ہے، نمود و نمائش ہے، للہیت نہیں ہے. اتنا عظیم اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مٹی ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اور ایسوں کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اللہ ریاکاروں سے فرمائے گا، جو ریاکاری کرتے ہیں، نماز ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، قرآن ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات ریاکاری کے لیے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو فرمائے گا جاؤ انہی لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے تم دنیا کے اندر کام کیا کرتے تھے، آج میری بارگاہ میں تمہارا کوئی اجر نہیں ہے، جاؤ جا کر ان سے جا کر جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں خریدو. کوئی دے سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے آج اس رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم سب نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور خرچ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، نفل پڑھ کے اپنی نیت کو اللہ کے حوالے کریں، اور یہ کہیں اللہ تو میری نیتوں کا محافظ ہے. اب شیطان جو ہے نفس امارہ میری نیت پر حملہ کرے گا، وہ مختلف کام مجھے یاد کروائے گا،
یار تو کسی کو دے رہا ہے وہ فلاں نیت کر لے، اس سے فلاں تیرا مقصد ہو، تو یا اللہ میری نیت کی حفاظت کرنا تیرے ذمہ کرم پر ہے، یا اللہ نفس امارہ اور شیطان کے حملوں سے یا اللہ میری نیت کو بچا لینا۔ تو یہ ہر بندہ کرنے سے پہلے اگر نفل نہیں بھی پڑھ سکتا تو خرچ کرنے سے پہلے دعا کر لے، یا جب خرچ کر لیا ہے پھر دعا کر لے، یا اللہ عز و جل یہ میں نے تیرے راستے میں جو خرچ کیا ہے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، یا اللہ یہ خرچ کرنا میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے، یہ میرے لیے ذریعہ ہلاکت نہ بن جائے، میرے لیے ذریعہ ہلاکت نہ بن جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو مستحقین ہیں، غربا ہیں، حقیقت معنوں کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ اگر یہ ہمارے زکوٰۃ کو، فطرانوں کو یا دیگر صدقات واجبہ کو قبول نہ کریں تو زکوٰۃ ادا ہوگی؟ بولیں تو صحیح۔ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کوئی مستحق ہو ہی نہ، تو آپ اپنی زکوٰۃ کو ادا کر کے دکھائیں، اپنے فطرانے کو ادا کر کے دکھائیں۔ مستحق جو ہے آپ اس کو دیتے ہیں، وہ قبضہ کرتا ہے تو مہربانی اس کی ہے یا نہیں ہے؟ اس نے قبضہ کیا تو آپ کی موج بن گئی، آپ کا نامہ اعمال کے اندر یہ لکھا گیا کہ اس بندے نے اس سال کی زکوٰۃ ادا کر دی۔ یہ کس کی مہربانی ہے؟ جو مستحق ہے، جس نے اس پر قبضہ کیا۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کتنی شان اس غریب آدمی کی ہے جو اس پر قبضہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب وہ قبضہ کرتا ہے وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں جاتی، اللہ کے قبضے میں جاتی ہے، وہ اللہ کا نائب بن کر قبضہ کرتا ہے۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار ہوں، میں سرمایہ دار ہوں، لوگوں کو دھوپ کے اندر لائنوں کے اندر لگا لیتے ہیں۔ اور آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا لوگوں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں، اور صدقہ و خیرات بعض دفعہ دیتے ہیں، احسان کر کے دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ سامان ختم ہو گیا تھا لیکن میں نے آپ کے لیے دوبارہ پھر جو ہے نا وہ سامان منگوایا۔ تو یہ احسان کیوں جتلا رہا ہے؟ یہ مال جو تو دے رہا ہے یہ تو اللہ کا ہے، یہ تو میرے اللہ نے تجھے دیا ہے، تو احسان جتلا کر کہہ رہا ہے کہ مال تو سارا ختم ہو گیا تھا، جو سامان میں نے منگوایا تھا پھر میں نے آپ کے لیے منگوایا۔ تمہیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تیری جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے تو خرچ کر، باقی اللہ تعالیٰ کے حوالے۔ آج لوگ خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کا احسان بھی رکھتے ہیں، تو یہ سوچ لینا چاہیے یہ زندگی کی مختصر سے لمحات ہیں، یہ گزر جانے ہیں، اور ہر بندے نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، رب کے حضور۔ اب میرے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، خود حضور علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضور خود فرماتے ہیں اگر میں چاہتا احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے پیچھے چلتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو حضور کے غلاموں میں سے ایسے غلام ہوئے جو مٹی کو پھونک مار دے تو سونا بن جائے، تو آقا کی شان کیا ہوگی؟ لیکن ساری زندگی کیا اختیار کیا؟ فقر اختیار کیا۔ کیا اختیار کیا؟ آل محمد کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا کرتا تھا، فقر اختیار کیا۔ کیوں؟ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سونے کا ہار ملا، پہن لیا، تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو نے یہ ہار کیوں پہنا ہے؟ فوراً اتار دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تیرا کردار میری قیامت تک آنے والی جو امت ہے، میری کئی ایسی غریب امت میں سے بچیاں ہوں گی جن کے پاس پہننے کے لیے زیور نہیں ہوگا، اے فاطمہ تیرا کردار ان کے لیے نمونہ ہوگا۔ آج تو نے پہن لیا تو ان غریب بچیوں کے لیے کردار کون دے گا؟ فوراً اتروا دیا۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آج ہماری چلتی نہیں ہے، اگر چلے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی میں ہی بن جاؤں، کوشش کرتے ہیں یار فلاں جگہ سے بھی سلسلہ بن جائے، فلاں سے بھی بن جائے، فلاں سے بھی بن جائے،
لیکن حضور کی شان کیا ہے؟ حضور نظر فرمائیں تو پہاڑ سونے کے بن کر حضور کے پیچھے غلامانہ شان سے چلے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اختیار کس کو فرمایا؟ فقر کو اختیار فرمایا۔ اور نبی علیہ السلام کا وہ بھی کردار تھا کہ جس وقت غزوہ خندق کے موقع پر 3 دن 3 راتیں غلاموں نے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوک کی وجہ سے خندق کی کھدائی کے دوران اتنی شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے کہ اپنے پیٹ پر غلاموں نے پتھر باندھ لیا۔ کیا باندھ لیا؟ آج ہم پر ایسے حالات آئے، بولے تو صحیح، کسی ایسے بندے نے، آپ میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جس نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھا ہو؟ بلکہ آج حالات اتنے اچھے ہیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں یار حالات بڑے خراب ہو گئے، کہتے ہیں نا آج اتنے حالات اچھے ہیں، انسان کے لیے نعمتیں حاصل کرنا کوئی مشکل ہے؟ پاکستان کے اندر اتنا کام ہے بندہ سوچ نہیں سکتا، لیکن مارا کیوں جاتا ہے؟ اپنی نیت کی وجہ سے مارا جاتا ہے، 2 نمبری کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ نیک نیتی سے کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ ہم کثرت کو مانگتے ہیں، برکت کو مانگنا چھوڑ گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کثرت ہو، مال کے اندر کثرت ہو، اور خدا کے بندے کثرت نہ مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مال کے اندر برکت مانگو۔ جب وہ برکت مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے لیے اپنے بندے کے لیے کافی وافی ہو جاتا ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے، وگرنہ حضور علیہ السلام چاہتے تو کیا سے کیا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاہانہ لباس، اب میں غزوہ خندق کی بات کر رہا تھا کہ غلاموں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے، صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی وجہ سے ہم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ اتنے عظیم قائد ہیں جنہوں نے صحابہ کی قیادت فرمائی۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے اپنے بدن سے کپڑا اٹھایا، صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ تم نے ایک باندھا ہوا ہے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ میں نے کتنے باندھے ہوئے ہیں؟ وہ والے قائد نہیں جو خود تو اے سی کے کمروں کے اندر بیٹھے ہوں، عوام باہر دھوپ کے اندر ہو، لیکن وہی لوگ کہتے ہیں انقلاب پاکستان میں لے کر آئیں گے۔ انقلاب کیسے آ سکتا ہے؟ ابھی تو تیری زندگی میں انقلاب نہیں آیا، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گرم دھوپ کے اندر بیٹھ، جس طرح وہ بھوک سے مر رہے ہیں تو بھی مر، پھر پتہ چلے کہ تو واقعی قائد بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کیسی قائد بننے کی صورتحال ہے کہ آپ نعمتیں کھا رہا ہے کنٹینر کے اندر بیٹھ کر، ہر دنیا کی نعمتیں موجود ہے اور باہر عوام کیا ہے؟ وہ مارے کھا رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے قیامت تک ہونے والے قائدین کو اپنی شخصیت سے یہ نمونہ